الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکباد دیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کی بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے جانے سے معذرت کر کے وہیں رک گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کا تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات میں پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت اور کرم ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب اولا نے، دونوں جہاں کی نعمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، خلوت والے جلوت والے،
تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کس قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں قدم قدم پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کی کئی عظیم الشان نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو عظیم الشان پانی یعنی زمزم شریف سے غسل دے کر اس میں حکمت کو بھرا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل دینے کے لیے دیگر پانیوں کی بجائے زمزم شریف کو ہی کیوں منتخب فرمایا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے۔ ملائکہ یہاں سے جگا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لائے۔ ابھی تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ طاری تھی، پھر یہاں غسل دیا۔ دنیاوی دولہا کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے انوکھے دولہا ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی غسل دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آب زمزم دوسرے پانیوں سے افضل ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے جاری ہوا ہے، اس لیے یہ پانی اس غسل کے لیے منتخب ہوا۔ ایمان و حکمت انڈیل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بھر دیا گیا، پھر اسے سی دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب شریف میں ایمان و حکمت پہلے سے ہی موجود تھا، یہ بھی ایمان و حکمت کی زیادتی فرمانے کے لیے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک پہلے ہی نوری تھا، اب نور علی نور ہو گیا۔ سونا جنتی تھا، پانی زمزم جنتی سونے کی لگن میں حرم کا پانی شریف سبحان اللہ سونے پہ سہاگا تھا۔ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ سبحان اللہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔